الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کے بارے میں کہ ان کو کیسے شہید کیا گیا اور ان کی تدفین کہاں کی گئی۔ تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، جس وقت طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے، اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا بھی ہوئی، مدینہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں بیزی تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ حضرت زینب اور امام حسن کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب میں نانا جان اور امی اور ابا جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینہ میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں۔ کچھ ہی دن بچے تھے، یہ خواب ہی تو تھا، سب لرزے ہوئے تھے، اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا، اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ طے کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر باہر آتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پر چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین نہیں بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی رحمہ اللہ علیہ نے ایک عورت کا نام لکھا، لیکن مفتی جلال الدین رحمہ اللہ علیہ اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس پر اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دے دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کر دو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں مسکرایا ہے حسن جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کی چھن جاتی ہیں۔
حسن مجتبی نے جب سنا کہ میرا چہرہ برا ہو گیا تو فرمایا حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری جنت کا حسن 2 بالا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت میں روتا ہے جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسین ہے اور اسے جب جب بھی یاد تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، حضرت جبرائیل امی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا۔ اسی لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا اور ماں کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے کسی بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بازو باندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروا کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا حسین صبر سے کام لینا اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے۔ اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی تھی، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے میں دفن کروں گا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر چلانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو یزید کو اتنا پرانا کہا اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کیا کیا؟ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے تھے تو تلوار سے جنازہ روک لیا، جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیا۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے، حسن کو تو 2 کفن ملا، حسین کو تو ایک بھی کفن نہ ملا۔
लोगों ने कहा हसन को 2 बार कफन कैसे मिला? कहा कि जब मरवान ने हसन के लाश पर तीर चलाया तो वो तीर लगा तो वो हसन के कफन से खून की फव्वार निकल पड़ी। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पर अब दूसरा कफन लपेट दो ताकि हसन को रंगीन कफन पर लेकर ना जाएं, बल्कि एक कफन और दे दी जाए। ये भी हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की करामत है कि विसाल के बाद भी तीर लगा तो आपके जिस्म से खून निकला। किसी ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, शहजादा हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये वसीयत थी कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन करें, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि अगर मरवान आड़े आए तो मुझे अम्मी जान के कदमों में दफन कर देना। आप इस पर भी अमल कर सकते हैं। फिर इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में दफन कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।